بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر وقار بھٹا میل انفرٹیلٹی لیکچر سیریز کے حوالے سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میل انفرٹیلٹی کے حوالے سے مختلف کازز کو ہم ڈسکس کر رہے تھے۔ آج کی ایک اور بڑی جو عام وجہ ہے وہ ہم مائنڈ کے حوالے سے ڈسکس کر رہے ہیں، جس میں ایک جو وجہ ہے وہ ایموشنل سپریشن ہے اور مس بیہیویئرز ہے۔ اس کے علاوہ آج ہم کانسٹیٹیوشنل ٹریٹمنٹ کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ میل انفرٹیلٹی کے اندر ایموشنل سپریشن کے حوالے سے جو مین دوائیاں استعمال کی جاتی ہیں، ٹریٹمنٹ اور اس کی جو علامات ہے اس کے اوپر تھوڑا بہت بتانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے اگنیشیا کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اگنیشیا کے اندر غم پایا جاتا ہے، تازہ غم کی ہسٹری ہوتی ہے، کچھ عرصہ سے اگر غم کی ہسٹری موجود ہو، فیملی ہسٹری میں اگر کوئی ڈیتھ ہو گئی ہو، یا کوئی لو افیئر کا مسئلہ ہوتا ہے، یا کوئی ایسی چیز گم ہو جاتی ہے، کوئی ایسی ٹینشن ہو جاتی ہے، ذہنی غم کے حوالے سے کوئی بھی ہسٹری ہو تو اگنیشیا دوائی استعمال کی جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ نیٹریمور کا استعمال کیا جاتا ہے۔ نیٹریمور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یعنی ایسا غم جو تازہ نہ ہو، جو درمیانے لیول کا ہو، یعنی سیکنڈ سٹیج کے اوپر غم کی ہسٹری ہوتی ہے، نیٹریمور ایسے کیسز میں استعمال کی جاتی ہے۔ نیٹریمور کے اندر جو مریض ہوتا ہے وہ مریض خاموش رہنا چاہتا ہے، پریشان ہوتا ہے، لوگوں سے الگ تھلگ رہتا ہے، تو ایسے کیسز کے اندر نیٹریمور جو ہے استعمال کی جاتی ہے۔ نیٹریمور مردانہ اور زنانہ پانچ پن میں دونوں میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ تیسرے نمبر پہ جب غم کی ہسٹری بہت پرانی ہو، گہری ہو، تو اس وقت ایسڈ فاس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ایسڈ فاس پرانے کیسز کے اندر استعمال کی جاتی ہے۔ ایسے مریض جن کے بال سفید ہو جاتے ہیں، جن کی حالت بہت لاغر قسم کی ہوتی ہے، پریشان کن حالات میں ہوتے ہیں، غم کی پرانی ہسٹری میں ایسڈ فاس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مس بیہیویئر کے حوالے سے جو عام دوا استعمال کی جاتی ہے وہ اسٹیفی سگیری ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر، گھر کے اندر جھگڑے ہوتے ہیں، آفس کے ماحول میں سپریشن ہوتی ہے، بہت سارے یعنی کسی کی بات کو برا منانا جو ہوتا ہے وہ اسٹیفی سگیریا کا حصہ ہوتا ہے۔ یعنی جب بھی کوئی مس بیہیو کا معاملہ ہو تو اس میں اسٹیفی سگیریا استعمال کرائی جاتی ہے۔ تو چونکہ مریض کی رپورٹیں تو ٹھیک ہوتی ہیں، لیکن اس کو کوئی ذہنی کوئی نہ کوئی ایسا نقطہ ہوتا ہے کہ وہ کنسیو نہیں ہو رہا، تو ایسے مسائل کے اندر جو مس بیہیویئرز کی میڈیسن ہوتی ہیں یا ایموشنل سپریشن کی دوائیاں ہوتی ہیں وہ استعمال کی جاتی ہیں اور مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور پوائنٹ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کانسٹیٹیوشنل ٹریٹمنٹ کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ ہومیوپیتھی میں جتنے بھی کیس حل نہیں ہوتے، اینڈ کے اوپر ان کو کانسٹیٹیوشنل طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے تو وہ حل ہو جاتے ہیں۔ کانسٹیٹیوشن سے یہ مراد ہے کہ مریض کی ذہن کی کیا کیفیت ہے اور اس کی جسمانی کیفیت کیا ہے، اس کی ساخت کیسی ہے، اس کا مزاج کیسا ہے، اس کی سوچ کیسی ہے۔ تو کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے اس میں بھی جو بڑی بڑی دوائیاں استعمال کی جاتی ہیں وہ اگنیشیا نیٹریمور ہے، آرمیٹ ہے، سیپیا ہے، فاسفورس ہے، کاسٹیکم ہے۔ اگنیشیا میں تو غم کی ہسٹری ہوتی ہے، نیٹریمور آرمیٹ میں مایوسی ہوتی ہے، مریض پریشان ہوتا ہے، فاسفورس میں بھی مریض جو ہے نا وہ لمبے قد کا ہوتا ہے، اس کی اپنی ایک ساخت ہوتی ہے۔ اچھا، کلکیریا کارب اس میں استعمال کی جاتی ہے کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے، بہت عام دوائی ہے، جتنے بھی موٹے لوگ ہوتے ہیں ان میں کلکیریا کارب استعمال کی جاتی ہے۔ کاسٹیکم بھی کانسٹیٹیوشن کے اندر بہت وہ لوگ جو معاشرے میں ناانصافی برداشت نہیں کرتے۔ سیپیا کی کانسٹیٹیوشن بالکل یعنی جسم پتلا ہوتا ہے، یعنی سمارٹ قسم کے جو باڈی کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح کانسٹیٹیوشن کے اندر اور بھی مختلف یعنی دوائیاں ہیں جو کانسٹیٹیوشن کے مطابق استعمال کی جاتی ہیں۔ مریض کی کانسٹیٹیوشن جب ہم سمجھتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اس کا باڈی سٹرکچر کیسا ہے، اس کا مائنڈ کیسا ہے، اس کی سوچ کیسی ہے، غصہ کرنے والا ہے، اس کا
غصہ کرتا ہے تو لیکسنز کا استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق جب علاج کرتے ہیں تو بڑے بڑے کیس حل ہوتے ہیں. بہت شکریہ. انشاءاللہ یہ کچھ مصروفیات کی وجہ سے میں آپ سے دیر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. تو انشاءاللہ اس کے اوپر بات ہوتی رہے گی. بہت شکریہ. بہت شکریہ.